تھوڑی دیر پہلے ایسا تھا کہ آپ کسی کے گھر گئے تو کسی نے چلو کوئی بہت روشن خیال بندہ اسے گنا جاتا تھا جو اپنی شادی کی فوٹو بنا کے بیوی کے ساتھ کیا کرتا تھا کمرے میں لگا. یہ روشن خیال بندہ ہے جناب, دنیا دار بندہ ہے, اس نے لگائی ہوئی. اس روشن خیال دنیا دار کو ملنے کے لیے کوئی دوست کہتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا, تصویر کا رخ کیا کرتا تھا, دوسری جانب کر دیتا تھا اور پھر اس کو نیچے لٹا دیتا تھا کہ میری بیوی کی فوٹو کے اوپر اس کی نظر نہ پڑے. اور آج کل کیا ہوتا ہے, لو جی فیملی ملا کر جا رہے ہیں, لو جی ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے دوست کی بیوی ہے, یہ اس کے اگلے دوست کی بیوی ہے, یہ تینوں اب دوڑ لگائیں گی, جس کی بیوی جیت جائے گی اور جس کی ہار جائے گی وہ دوسرے کو ناشتہ کرائیں گے. لو جی سامعین, یہ دوڑ رہی ہیں ہماری بیوی. نام تھا جس کا گئی تھا مور سے گھر سے, کہ انسان اتنا بھی بغیرت ہو سکتا ہے کبھی پیسے کے لیے, اتنا بھی بے حیا اور بد کردار انسان ہو سکتا ہے, اتنا بھی دیوس. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیوس جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آقا دیوس کون ہے؟ فرمایا جو بیوی کی بے حیائی کے اوپر راضی ہو, اس کا کنٹرول ہی نہ ہو, بے حیائیاں کرتی پھر رہی ہو اور وہ خوش ہو رہا ہو کہ میری بیوی چلو ماڈرن ہے, اس نے جام سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے اور جناب سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے اور بے حیائیوں کی طرح پھر رہی ہے, تو ٹھیک ہے جناب, ماحول ہی ایسا, جناب سارے ایسا کر رہے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا جو نہ خوب بتدریج خوب ہوا, غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج. ایسا مزاج بدلا قوم کا کہ جو نہ خوب تھا وہ آہستہ آہستہ خوب ہوتا جا رہا ہے. یعنی فیملی میں آپ بیبیاں روٹی پکا رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ کی بھابھی کیسی لگ رہی ہے, آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. ایسے بغیرتوں کو مینارے پاکستان پہ لٹا کر ان کو حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی کا آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے, پر اللہ کی عزت کی قسم ہے غصہ اتنا آتا ہے ان بغیروں کو پٹرول چھڑک کر ان کو چراہے کے اوپر آگ لگا دو کہ بغیر تو اللہ فرماتا ہے کہ بے حیائی نہ پھیلاؤ اور تم دنیا کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار, فرمایا دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں, دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں. پہلے وہ لوگ, فرمایا قوم مہم سیاد کا ذناب البقر یضربون بها الناس, فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو نحق مارتے ہیں, لوگوں کو نحق مارتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور ان ڈنڈوں سے لوگوں کو, یہاں پولیس والوں کو لاٹھی چارج کرنے والوں کو بھی اس حدیث کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جس پارٹی آئی اس کے کہنے پہ لگ کے دوسری پارٹی کا پانچا کر دیا جناب مار مار کے ڈنڈوں کے ساتھ. میں وہ قوم جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور وہ قوم کو مارتے ہیں, یہ جہنمی ہے. یہ کون ہے؟ جہنمی ہے. اور فرمایا دوسری قسم جہنمیوں کی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات, وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود کیا ہیں؟ ننگی ہے. لباس ایسا ہے کہ جسم کے سارے قد و خال اس سے نمایاں زہر ہو رہے ہیں, اس کا ویٹ, اس کا پیٹ, ہر چیز اس کو جو ہے وہ زہر ہو رہی ہے. فرمایا وہ پہنی ہوئی بھی آج جو ہے کاسیات عاریات, پہننے کے باوجود ننگی ہے. لباس ہے, اب تو لباس بھی آدھا رہ گیا نا, یہ ہے کہ لباس پورا ہے, لباس لیکن خد و خال جسم کے نظر آ رہے ہیں. فرمایا پہنی ہوئی ننگی, اور مائلات ممیلات, لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے والی اور لوگوں کی طرف میل ہونے والی, لوگوں کی طرف میل ہونے والی. رؤوسہن کالنسمۃ البختی, فرمایا ان کے سر ایسے ہیں جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, اونٹ کی کوہان کی طرح وہ مٹک مٹک کر جو ہے وہ جلتی ہیں. آقا نے فرمایا لا يدخلن الجنہ, یہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی. ولا یجدن ریحہا, اور وہ کبھی بھی اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا مَيْسَرَةَ كَذَابُ كَذَاب, اور حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور سے آنے کی, سینکڑوں میل دور سے جنت کی خوشبو آئے گی, لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. یہ پہننے والی ننگی, میل کرنے والی, میل ہونے والی, اس گھر کے اندر خواتین ایسی ہو جائیں تو پھر مرد اس گھر کے کبھی حیادار نہیں ہو سکتے, کبھی غیرت مند نہیں ہو سکتے.
پہلے تو مرد غیرت مند ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی آگے غیرت چلاتے ہیں. جب مرد غیرت مند نہیں ہوں گے تو ان کو آگے غیرت کیا چلا سکیں گے, وہ کیا کر سکیں گے. اس لیے وہ اقبال بڑا کام کا بندہ تھا, اس نے ایک اور شعر بھی لکھا. اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مگر یہ راز کھل گیا زمانے پر, مگر یہ راز کھل گیا زمانے پر, غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس کے پیچھے نا ایک پوری ہسٹری ہے, پوری تاریخ ہے. یہ مغلوں کی جب حکومت تھی, رہے اس کو زوال اورنگزیب کے بعد ہی زیادہ لگا. یہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو بدر کیا, یہ سارے معاملات. پھر یہ غلام قادر روہیلا جو تھا نا, یہ افغانی تھا, یہ افغانی تھا. غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم ثانی کو شکست دی اور تیمور کو, اور شکست دینے کے بعد اس کی فوجیں باہر لڑ رہی تھی. اس نے بادشاہ کو جو ہے وہ مار دیا, مار کر اس کے حرم کے اندر داخل ہو گیا. جب حرم کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں بے شمار ان کی خواتین, ان کی بیویاں, بیٹیاں موجود تھی, بہنیں موجود تھی. اس نے کہا کہ میرے سامنے ڈانس کرو. یہ خود پلنگ پہ بیٹھ گیا اور اس نے ان سے ڈانس کروایا. اس ہاتھ میں خنجر تھا اور تلوار تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ وہ ڈانس کر رہی تھی, اس نے ایسے خنجر بھی رکھ دیا اپنے سے دور, تلوار بھی رکھ دی, اور بیڈ کے اوپر جا کر جو ہے وہ سیج کے اوپر لیٹ گیا, پلنگ کے اوپر. وہ لیٹا رہا, وہ ڈانس کرتے رہی. اس نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر لی, وہ لگی رہی, ڈانس کرتی رہی, ڈانس کرتی رہی. تو حاضر نے پھر وہ اٹھا نا, جب اٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ میں سو گیا ہوں, میری تلوار بھی دور تھی, میرا خنجر بھی دور تھا. تم چاہتی تو یہ خنجر اور تلوار اٹھا کر, میں ایک بندہ تھا, تم 20 عورتیں تھی, تم مجھے مار سکتی تھی, مجھے مار سکتی تھی, لیکن تم ناچتی رہی, تم ناچتی رہی. پتہ چلا کہ تمہارے گھر کے مرد بغیرت تھے, تمہارے گھر کے مرد بغیرت تھے. تو اقبال نے پھر اس کا ترجمہ کیا. اقبال نے پورے اشعار ہیں پورے واقعے کے. اقبال آخر میں کہتا ہے کہ غلام قادر روہیلا نے ان خواتین سے کہا, اس نے کہا مگر یہ راز کھل گیا آخر زمانے پر, مگر یہ راز کھل گیا آخر زمانے پر, غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. کہا غیرت نام دی شے کوئی نہیں, اگر غیرت نام کی چیز ہوتی تو تم میں سے ایک عورت بھی ہوتی, جب وہ دیکھ تو موقع ملتا تو وہ خنجر اٹھا کر مجھ پہ ضرور وار کرتی, چاہے مر جاتی. فرمایا جس گھر کے گھر جب بغیرت ہو جائیں تو پھر عورتوں کے اندر بھی غیرت نہیں رہتی, وہ عورتوں کی غیرت سے جو ہے وہ عاری ہو جاتی ہیں. تو اقبال نے کہا مگر یہ راز کھل گیا زمانے پر, غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اس لیے حاضرین گرامی, اب دنیا ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے, عالمی محبت کا دن. عالمی محبت ہماری ایمان والے کی ہمیشہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, بس ساری محبتیں اس کے تابع ہیں. ایک غیرت مند انسان, ایک غیرت مند نوجوان, اچھی ماں اور اچھے باپ کا جوان یہ ضرور سوچے گا کسی غیر کی بیٹی کو پھول دیتے ہوئے کہ یار میں ایک بہن بھائی ہوں, ایک ماں کا بیٹا ہوں, ایک ماں کا بیٹا ہوں, ایک بہن کا ویر ہوں, تو میری غیرت یہ گوارا کرتی ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ہے ہی نہیں. اگر غیرت گوارا اس کی کرتی ہے تو وہ آگے تاڑ رہا ہے نا, غیرت گوارا نہ کرتی ہوتی تو وہ آگے تاڑ نہ رکھتا. پھر اس کو 100 کو دور بھی خیال آتا کہ یار میرے گھر میں کوئی موجود ہے, میرے گھر میں کوئی موجود ہے, میں کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں گا تو یہ قرض مجھے دنیا میں اتار کے جانا پڑے گا, اس کے بغیر میری کبھی بھی جو ہے وہ خلاصی ممکن نہیں ہو سکتی. تو آج خیس پرستی کو, حوث پرستی کو اس کا نام دے کر دنیا کے اندر بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اور دن بدن اس کو پھیلایا جا رہا ہے, اور جو ناخوب تھا وہ بتدریج خوب ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری نسلوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے. کہاں غیرت مند لوگ تھے. عبید بن عمیر کے بارے میں آتا ہے, ایک خاتون نے جو سب سے زیادہ جو ہے نا مکہ کی خوبصورت خاتون تھی, اس نے اپنے خامد, اپنا شیشہ دیکھ کر نا شیشے میں منہ اپنے خامد سے کہا تھا, میرے خامد تو کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے جیسی ہنسی عورت تجھے مل گئی. میں وہ چہرہ رکھتی ہوں کہ زمانے کا کوئی مرد بھی دیکھے گا تو مر جائے گا میرا چہرہ دیکھ کر, میں اتنی خوبصورت, جان دے دے گا. تو اس نے کہا تیری بھول ہے,
آج بھی اچھی ماؤں کے نیک بیٹے دنیا میں موجود ہیں. ہاں جی، وہ بڑا تکرار ہوا میری میاں بیوی کو. اس نے کہا اچھا، تو پھر ان کی نا اس نے کہا کہ بیوی مانتی، اس نے کہا پھر ایسے جا مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کی دوسری جانب ایک نوجوان بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے، اس کے پاس جا. وہ خاتون اس کے پاس گئی، وہ عبید تھے، عبید بن عمیر ابو عاصم، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے تھے. تو ان کے پاس گئی تو اس نے اس کو جا کر کہا کہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا باہر آئیں میری بات سنیں. وہ ان کے ساتھ گئے. ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ قد فتنت بک، اس نے کہا میں دل ہار چکی ہوں تیرے اوپر، بس جو مرضی ہے، میں تمہاری ہوں تو میرا ہے، جو مرضی ہے کر. اس نے کہا تیرا جواب میں دوں گا، لیکن میرا جواب پہلے یہ دے، بتا تیری روح نکل رہی ہو، اسرائیل تیرے سامنے آئے گا، تو بے حیائی کرے گی یا آگے کی سوچے گی؟ دوسرا سوال، اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ کو نامہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں. بتا مجھے تو کہ ایسے عالم میں جب تو کھڑی ہوگی، سوچ رہی ہوگی میدان محشر میں، تجھے بے حیائی کا جو ہے وہ طرف بلایا جائے گا، جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو قبر میں چلے گی، دفن کر کے آگے نکیرین تجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، اور اس وقت میں تجھے برائی کی طرف بلایا جائے تو جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اس نے کہا میں تو بالکل نہیں ان حالات میں جا سکتی. بھلا کوئی اس کی جان نکل رہی ہو، کوئی حشر کے میدان میں پسینے میں ڈوب رہا ہو، کوئی قبر بھی اندھیر کوٹھری میں ہو، تو بتاؤ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ چیزیں یقینی ہیں، ہمارے آقا نے فرما دیا تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. جب یہ ہونا ہی ہونا ہے تو اپنے آپ کو وہاں تصور کر اور جا نکل جا میرے دور سے. اور گھر جب گئی تو منہ لٹکا ہوا تھا. خامد نے کہا بتا. اس نے کہا بس اب میری بھی زندگی بدل گئی ہے، آج کے بعد تو مجھے کبھی دیکھے گا نہیں. پھر وہ ان کے خامد کہا کرتے تھے میری بیوی تھی پر ایک اللہ کے بندے سے مل کر آئی ہے، اب وہ صرف رہبہ بن گئی ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ کر سوائے نماز روزے کو اس کو خبر ہی کسی چیز کی نہیں رہی. تو حاضرین گرامی، حیا دار بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ایسی فضول روایات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.